अस्सलाम वालेकुम कुड़ियो की हाल चाल है तो सना ठीक ठाक को। आज मेरी सालगिरह थी ना, मेरी बर्थडे थी, तो मेरे अभी जान कहते हैं आज मैं अपनी बेगम जान को डेट पे लेके जाऊंगा। पहले आप लोग हाइलाइट्स देख लो। मैंने आज सोना मोना भी ख़रीदा, भाभी जान ने गिफ्ट लेके दिया। फिर हमने अच्छा सा खाना खुना खा के, अमेरिकन खाना खाया ना, हम लोग डिफेंस में रहते हैं तो फिर अमेरिकन खाने खाते हैं। फिर मैंने कॉफ़ी शॉफ़ी पी और फिर आखिर में हमारी पुलिस से ना लड़ाई हो गई, सारा मज़ा किरकिरा हो गया ना। अभी जान तो इतने गुस्से में आ गए, मैं आवाज़ें देती रही। बहरहाल आप पूरी वीडियो देखें तो फिर आपको मज़ा आएगा। चलें अपना व्लॉग शुरू करते हैं। ये मैंने आज कपड़े पहने थे, आज मैं तैयार हुई थी। अभी जान कहते हैं मेरी बेगम जान अच्छे से तैयार हो जाए ना तो फिर मैं अपनी बेगम को बर्थडे के लिए अपडेट पे लेके जाऊंगा ना। यहाँ पे जब मियाँ बीवी जाते हैं ना खाने पीने घूमने फिरने तो उसको डेट कहते हैं। तो हम ना इधर डिफेंस में रहते हैं ना, तो फिर ये सारे काम हमें करने पड़ते हैं ना, नहीं तो फिर बिस्ती बुस्ती होती है कि हम तो कहीं जाते ही नहीं खाना खुना खाने और कुछ करने। इधर मैं शोखियाँ मार रही थी, अपना ड्रेस आप लोगों को दिखा रही थी। चलो फिर अब थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, मेकअप मुकअप कर लेते हैं। वैसे तो मेरे पास कुदरती हुस्न ही बड़ा है, मेकअप की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। बहरहाल ये मैं बस नॉर्मल सा ही मेकअप करती हूँ, जिसको आप ये डिफेंस की बच्चियाँ बुच्चियाँ कहती हैं नो मेकअप लुक, वो वाली मेकअप करती हूँ। ये मेरी फेवरेट फाउंडेशन है ना, जो गोरा और भी चिट्टा गोरा कर देती है, गोरी लड़कियों को और भी गोरा कर देती है। इन दोनों को मिक्स करके ना ये जे डॉट की और मेबलिन की मैं लगाती हूँ। ये किको मिलानो की जो ये इस तरह की ये लिप ग्लॉस है ना, ये मुझे बड़ा ही पसंद है ना। गाँव में तो लालियाँ लूलियाँ एक ही बस लिपस्टिक होती है, उसको भी उसी को ही होंठों पे, उसी को ही गालों पे आँखों पे लगा के तैयार हो जाते हैं। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें लेनी पड़ती हैं ना, कोई कोई मस्कारा, कोई लाइनर शाइनर, कोई कंसीलर, कोई पता नहीं क्या तो क्या बला गंद बला। मेकअप करने से पहले ना मैं स्किन को अच्छी तरीके से ना वॉश कर लेती हूँ ना, क्योंकि फिर काला तूत हो जाता है, मुंह ना अपनी असली औकात पे आ जाता है घंटे बाद मेकअप के। तो पहले मैंने ये वॉश किया, फेस वॉश क्लेंजर लगाया, बड़ा ही अच्छा फेस वॉश है। फिर मैंने वो मिसेलर वाटर लगा लिया, उससे ना ऑयल नहीं निकलता आपकी स्किन में से ना, तो फिर जो आपका मेकअप होता है ना वो एक जगह पे ही रहता है। वो फिर आपको भूत बंगला नहीं बना देता, आधे घंटे बाद पता चले कि असली शक्ल निकल आई तो बंदा बेचारा डर के बेहोश पे होए। बहरहाल मेरे साथ तो ऐसे नहीं ना होता, मेरे अब्बी जान तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये मैंने ना घर में ये मैंने ना सीरम बनाया हुआ है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको अपने किसी व्लॉग में बताऊंगी। बहुत कमाल का, आपको किसी सीरम की ज़रूरत नहीं, मांगे मांगे जो मिलते हैं ना बाढ़ में जाए। फिर मैंने ये अच्छा सा ना अरमानी का परफ्यूम लगा लिया। फिर मैंने अपनी ज्वेलरी निकाली, मैंने कहा मैं कौन सी ज्वेलरी पहनूं, ये मैं अपने हबी जान से पूछ रही थी मैं कौन सी पहनूं, ये वाली पहनूं कि ये वाली पहनूं। तो हबी जान की पसंद से ना आज मैंने ज्वेलरी पहनी। तो ज्वेलरी हाँ, ज्वेलरी ज्वेलरी मुझे भी बोलना आ गया, मैं डिफेंस में आ गई हूँ, मुझे हर चीज़ आ गई है। और दूसरी बात ये थी ना कि फिर हबी जान कहते हैं कि नहीं ये वाले पहनो ना, ये थोड़े बड़े बड़े लग रहे हैं। नज़र तो आए मेरी प्यारी सी बेगम ने क्या पहना हुआ है। बहरहाल इयररिंग्स डिसाइड करने के बाद फिर मैंने कहा अब मैं अंगूठियाँ कौन सी पहनूं। अय हाय, ये निकल ही नहीं रही थी, बेचारे हबी जान कैमरा पकड़ के खड़े थे ना। फिर मैंने ये पहन के उनको दिखाई, मैंने कहा देखें कैसी लग रही, कह रहे बहुत अच्छी लग रही, बस यही पहन लो। बहरहाल ज्वेलरी मैं डिसाइड कर रही थी तो मैंने ज्वेलरी भी अपनी डिसाइड कर ली। आप भी बताना आपको मेरी ज्वेलरी कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताना। बहरहाल आज ना मेरे हबी जान कहते हैं कि तुसा के अंकल ना कहा करो, मैं जवान हूँ, मैं कौन सा बुढ़ा हूँ, सब समझेंगे कि मैं बूढ़ा हूँ। मैंने कहा जो समझता समझने दे, आपकी बेगम तो को तो पता है ना। तो बहरहाल ये सारी ज्वेलरी मैं डिसाइड कर रही थी। तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे साथ कौन सी ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ना। इधर मैं बस रेडी हो गई, ज्वेलरी शुलरी पहन के, लिपस्टिक लिप में टिक लगा लगू के। पीछे वेपर ना देखना प्लीज़, मेरा वॉशरूम आज थोड़ा सा ना गंदा हुआ, मेरी काम वाली नहीं आई हुई थी, मैं सुबह से आज काम पे लगी हुई थी और मेरी बर्थडे भी थी ना। इधर जी हम फैंसी रेस्टोरेंट में पहुंच गए जनाब, इन्ना रश, बंदा आखना पूरी दुनिया आज ही खाना खाने से निकली पी मेरी बर्थडे वाले दिन।
ادھر بھی ڈیفینس کی بچیوں کے فیشن چیک کر لو تم لوگ، میں تو حیران ہی رہ گئی نا، اکیلی بچیاں آئی ہوئی بغیر ماں باپ کے جی۔ ادھر میں نے اپنے لیے آرڈر کر لیا، ہمارا آرڈر بھی آ گیا، گھنٹے بعد ہماری باری آئی ہے۔ میں نے انگریزی کھانا کھونا منگایا نا، میں نے کہا تو اسی پائے شائے کھا کھو کے ایسی تنگ آ گیا۔ میرے ابی کہتے ہیں اب تم ڈیفینس میں آ گئی، اب تم ایسے انگریزی کھانے کھایا کرو پاگلوں کی طرح، ان کو کہ پینڈوؤں والے کھانے کھانا چھوڑ دو، جو پینڈوؤں والے کھانے کھاتے ہیں۔ ہمارے گیسٹ بھی آئے ہوئے تھے ساتھ کافی نا، ابی جان کے بڑے یہاں پہ جاننے والے ہیں۔ پھر میں گیسٹ گوسٹ اپنے گھر دفعہ ہو گئے، تو پھر میں نے کہا کہ چلو ابی جان اب ہم اکیلے گھومتے پھرتے ہیں، آج کی دن بھی آپ نے سب کو بلا لیا، یہ تھوڑی بہت ماڈلنگ میں نے کہا میں کر لوں۔ ڈریس میرا آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتانا۔ بہرحال ادھر پھر ہم نے واک کی، یہ میرے حبی جان مجھے ڈیفینس کے نا فیز 6 میں لے گئے تھے، اس کو رایا کہتے ہیں نا۔ ادھر بڑے اچھے اچھے ریسٹورنٹ تھے، میرے حبی جان مجھے یہاں دراصل لائے تھے میرا گفٹ لے کے دینے کے لیے نا، جیولری کی شاپ پہ۔ تو پھر میرے ابی جان کہتے ہیں اور میں اپنی بیوی کو نا اچھے سے بیگم جان کو کوئی گفٹ لے کے جاتا، میں تو سونا ہی لواں گی، میں تو اتنی ہمارے خاندان میں تو سونا نہ ہو جس کے پاس، تو کہتے ہیں ہائے نہ ہتھے نہ کنے دھر پیڑ دی رنے۔ تو میں نے کہا چلو لے کے دو ابی جان، مجھے نا یہ چین چون لے دو اچھی سی، ویسے تو میرے پاس بہت ساری پڑی ہیں پر سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا لوں کیا نہ لوں۔ بہرحال حبی جان کو نا چین کا بڑا شوق ہے، تو کہتے ہیں بیگم 3 4 چینیں اور لے لو نا۔ تو میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی، اب مجھے تو نہیں نا پتہ اتنا زیادہ، تو پھر کہتے ہیں چلو میں اپنی بیگم کو اپنی پسند کی لے کے دیتا ہوں۔ یہ بڑا اچھی شاپ بنی ہوئی تھی نا، ہمارے میں تو چاچا چھامے کی دکان ہوتی ہے سونے کی، اس میں بیچارے کے پاس جو ڈیزائن ہوتا ہے عورتیں چپ کر کے لے لیتی ہیں۔ میں ادھر میڈم بن کے بیٹھی ہوئی تھی تو میں پسند کر رہی تھی، تو وہ بھی نا بڑے ہمیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے کہ کتنا پیار ہے دونوں میاں بیوی میں نا۔ تو ہم تو پیدا ہی سونے میں ہوئے ہیں، بڑے بڑے ہی سونے کے چمچوں میں کھا کھا کے ہوئے ہیں، تو مجھے تو ہر چیز کا پتہ ہی ہے، لوگ تو لاہوریوں کو لوٹ رہے ہیں، اتنے پیسے، تو ابا سونا بھی 21 کیرٹ 22 کیرٹ کوئی نہیں، 21 کیرٹ سونا تے پرائزاں تو ابا اللہ معاف کرے 24 کیرٹ والیاں۔ آنٹی کھڑی سی، آنٹی جڑی نا مالک ہے دی شاپ دی، تے نال یہ جو اس کے یہ پتر ہیں اس کے نا، تو میرے حبی کہتے ہیں نا کہ بس تم پرائز کو نہ دیکھو بیگم، تمہیں جو پسند ہے تم لے لو، بس تم ہاتھ رکھو اوپر۔ لیکن ہائے میرا دل کاؤں ہو رہا تھا، میں نے کہا اتنا زیادہ پیسے، ہائے میرا حبیب بیچارہ محنت کر کے کماتا ہے، میں پاگلوں کی طرح میں پیسے 1 سیکنڈ میں ختم کر دوں۔ بہرحال میں اس کے ساتھ بحث کرتی رہی، میرے حبی جان اٹھ کے ہی چلے گئے وہاں سے نا غصے میں آ کے۔ تو کہتے میں لے کے آیا ہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے، میں کس کے لیے کماتا ہوں، فیکٹریاں چل رہی ہیں ہماری، میں اپنی بیگم جان کے لیے کماتا ہوں، اور کس کے لیے کماتا ہوں، جب تم ہی خرچہ نہیں کرو گی تو پھر فائدہ کی ہویا۔ میں کہا میں نہیں لینا بھائی، میں جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں جی تسی دسو تانوں کیڑا پسند ہے، تسی ہاتھ رکھو بس تواڈے حبی لے کے دیندے نے۔ اتنے تے ڈیفینس دیاں عورتاں آندیاں نے، میاں دے سارے جیب خالی خولی کر کے تے چلیاں جاندیاں نے، تے تسی واحد بندی اسی ویکھی جڑے اپنے میاں دے بارے اتنا سوچدی پئی ہے۔ بہرحال جی میں تو اس کے ساتھ میں تو آلے دوالے ہی ہو گئی نا، میں نے کہا یہ اتنے کام کرو تو یہ اتنے کام کرو تو وہ اتنے کام کرو۔ تو وہ بیچارہ بھی نا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ کتھوں اٹھ کے آ گیا، انہوں کی پتا کہ میں پنڈ دی کڑی، میں کسی دے آکھے نہیں لگدی، میں بڑی چلاک ہاں، میں بڑی ہوشیار، میں نہیں ایسی یہ پیک کر دیں ایسے نہیں کرتی میں۔ بہرحال میں تو کے انکل کو بولا، میں نے کہا تو آپ اٹھ کے باہر چلے جائیں، میں خود ہی ان کے ساتھ نا سارا حساب کتاب کر لیتی ہوں۔ میں نے جناب یہ 3 4 چینیں پسند کی اپنے لیے، میں نے کہا یہ ساری میں نے لینی ہے۔ کہتے ہیں آپ پسند تو ایسے کر رہی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا، اور پیسے آپ کم کرنے پہ لگی ہوئی ہیں۔ بہرحال میں نے جی فائنل کر لیا، حبی جان نے نا مجھے گفٹ لے دیا۔ ہم پھر اب جا رہے تھے، تو میں نے اپنے حبی جان سے کہا کہ اب نا مجھے اچھی سی نا کافی پلا دو، اتنی تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو زندگی دے، سلامت رکھے۔ آج میرے برتھ ڈے کا دن بہت اچھا ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے، ڈیفینس دا منڈا پھردا پا کچھ کچھ پا کے
میں نے کہا اپنی کڑیوں شڑیوں کو بھی یہ نظارے کرا دوں ذرا، یہ دیکھو کیسی اب شاریں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے میاں بیوی میں آپس میں ایسے پیار محبت رکھے۔ ادھر ہم جی کافی پینے آ گئے، آپ تو سب کے انکل کہتے ہیں آؤ میں تمہیں دکھاؤں، بیگم ڈیفینس ہے۔ ادھر آ کے جی انی رش، لوگ پاگلوں کی طرح ٹوٹے ہوئے، بندہ کہتا ہے فری میں بک رہی ہیں۔ ادھر ہی ہم نے کافی، میں نے کہا مجھے آپ ہی آرڈر کریں، کیا آپ کھانا ہے کیا آپ پینا ہے، مجھے تو نہیں پتہ۔ بہرحال میں تو آرڈر کر کے ادھر آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو بس تھک گئی ہوں میں، آپ یہ بتائیں میرا جوڑا کیسا لگ رہا ہے؟ تو میرے حبی جان کہتے ہیں آج تو میری بیگم بہت پیاری لگ رہی ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے، بہت پیاری۔ یہ سارے آر چپیری ہمیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے پتہ نہیں کون کوئی نجائز رشتے والے بیٹھے ہوں، کوئی ڈیٹ ڈوٹ پہ آئے ہوں، پتہ نہیں ان کو ہم اسلامی حقاً اصولاً اسلاماً میاں بیوی یا نکاح نامہ ساتھ رکھتے ہیں ہم اپنے پرس میں۔ بہرحال ادھر جی سارے لوگ آئے ہوئے تھے کافی پینے، یہ رات کے 12-1 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ بڑا ہی مزہ آیا آج کے دن نا۔ تو حبی جان کہتے ہیں کہ چلو اوپر چلیں، ادھر تو سارے تمہیں گھور کے دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں اچھا لگ رہا۔ اب ہم اوپر آ کے بیٹھ گئے ادھر نا۔ یہ میں نے اپنی اسپین کی کافی منگا لی تھی، اسپینش آئسڈ لاٹے، لتا نہیں مار دے، لٹیں آئس لٹیں۔ اور یہ جو ہے یہ جو ساتھ میرے حبی جان بیٹھے تھے نا، مجھے بڑا ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے شخص سے میری شادی کرا دی نا۔ میں تو ایک گاؤں میں رہتی تھی، تو میرے حبی جان کے ساتھ میں لاہور شفٹ ہو گئی۔ بہت مزہ آ رہا۔ آپ کو میرے ولاگ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں یہ کامنٹ میں مجھے ضرور بتایا کرو، ضرور مجھے بتایا کرو، شیئر کیا کرو میرے ساتھ نا۔ تو بہرحال ادھر میں شونٹیاں کھا رہی ہوں، تو میرا تو دل نہیں کر رہا تھا نا، میں نے کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا تھا۔ تو پھر حبی کہتے ہیں کہ مجھے تو بھوک لگ گئی ہے تھوڑی، تو پھر انہوں نے نا دوبارہ آرڈر کر لیا۔ بہرحال بہت مزہ آیا ہمیں، اور تو سا کے انکل کا بہت پیار دیکھا میں نے۔ بس پھر ہم گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ابھی آخر میں آپ کو ایک سرپرائز بھی دوں گی، سارا مزہ خراب ہو گیا نا ہمارا۔ تو یہ دیکھو ادھر ہماری نا پولیس سے لڑائی ہو گئی، تو پولیس والے کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ میرے حبی جان اتنا غصے ہوئے، انہوں نے ہماری گاڑی لاک کر دی پولیس والوں نے۔ تو میرے حبی جان ان سے لڑ پڑے کہ ہماری گاڑی کیوں لاک کی تم لوگوں نے۔ میں گاڑی میں بیٹھ کے آوازیں مار کے میں نے کہا بس کر دیں یار حبی، چھوڑ دیں۔ حبی جان کا غصہ ہی نہیں ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ بہرحال میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا پلیز بیٹھ جائیں حبی جان۔ تو یہ تھا میرا ولاگ، پسند آیا تو